السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان شاہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں علماء کرام کے حوالے سے کہ علماء کرام کو اعلیٰ عہدے دیے جائیں پاکستان کے اندر۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی قوانین کا نفاذ اس وقت تک نہیں ہو سکتا اسلامی شریعت کا جب تک ہم علماء کرام کو اہم عہدے نہیں دیتے۔ علماء کرام کی کریڈیبلٹی، ان کی اہمیت کو بحال کرنا ہوگا، اور جب تک وہ ریاست کے اندر سٹیک ہولڈرز نہیں بنتے تب تک ہم اسلام کا نفاذ ناممکن ہے۔ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم خام خواہ علماء کی سپورٹ کر رہے ہیں یا علماء کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں ہمارا رویہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم علماء کرام کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ مولوی ہمیں وہ والا چاہیے جیسے امام ابو حنیفہ تھے، مگر وزیر اعظم ہمیں کوئی بھی چل جائے گا۔ مولوی ہمیں چاہیے امام مالک جیسا، مگر ہمارا پریزیڈنٹ ہمیں کوئی بھی چل جائے گا۔ مولوی ہمیں چاہیے امام احمد بن حنبل جیسا، مگر ہمیں چیف آف آرمی اسٹاف کوئی بھی چل جائے گا۔ مولوی ہمیں چاہیے امام شافعی جیسا، مگر چیف جسٹس ہمیں کوئی بھی چل جائے گا۔ مولوی ہمیں چاہیے امام بخاری جیسا، مگر ہمیں پارلیمنٹیرین کوئی بھی چل جائے گا۔ مولوی ہمیں چاہیے امام مسلم جیسا، سینیٹر ہمارے لیے کوئی بھی چل جائے گا۔ یہ ہمارے منافقانہ رویے ایسے کیوں ہیں؟ علماء کرام بھی اسی ماحول میں رہ رہے ہیں، اسی ملک میں رہ رہے ہیں جہاں کرپشن عام ہے، معاشرتی خرابیاں اتنی زیادہ ہیں، تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انہیں ہم دیں کچھ نہ، مگر ہم کہیں کہ وہ اس اعلیٰ درجے کے علماء ہوں۔ بے شک وہ اپنے ماحول کے حساب سے اس ٹائم بھی سب سے اعلیٰ درجے کے علماء ہیں۔ ہماری ریاست نے انہیں کچھ نہیں دیا، اس کے باوجود جو اسلام کی وہ خدمت بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہی چیزیں آپ دوسرے عہدیداران سے آپ کھینچ لیں، ان کو ہیلپ لیس کر دیں، تو دیکھیں ان سے کیا آپ کو رزلٹ نکلتے ہیں۔ اب اصل پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں کہ ناظرین، جب خلافت عثمانیہ جب بنی، میں مختلف ویڈیوز بناؤں گا کیونکہ ویڈیو بہت طویل ہو جاتی ہے، بہت دوست شکایت کر رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیو لمبی ہوتی ہے، تو میں مغلیہ دور میں علماء کے کردار پر علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، پھر خلافت بنو عباس کے دور میں جو علماء کا کردار تھا وہ علیحدہ بناؤں گا۔ اس ٹائم میں خلافت عثمانیہ پر بنا رہا ہوں، اوٹومن امپائر کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، جب باجزید یلدرم کے بعد مراد II یعنی سلطان محمد کے بعد، باجزید یلدرم کے بیٹے سلطان محمد کے بعد جب مراد II جب خلیفہ بنے، مراد II جب خلیفہ بنے، تو انہوں نے شیخ الاسلام کا عہدہ جو بنو عباس کے دور سے چلا آ رہا تھا، یعنی غالباً 3 یا 4 سینچری میں یہ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا بنو عباس کی طرف سے، تو یہ عہدہ وہ تھا کہ یہ پوری سلطنت، پوری ریاست کے اندر جتنے بھی علماء کے اوپر ایک سپریم عالم دین ہوتے تھے، سپریم مفتی، تو اس کو یہ شیخ الاسلام کا عہدہ دیا گیا۔ تو جب باجزید یلدرم کے بعد مراد II جب بیٹھے تخت پر، چونکہ باجزید یلدرم اور ان کے بیٹوں تک ابھی خلافت مکمل طور پہ بحال نہیں ہوئی تھی، لڑائیاں چل رہی تھیں، ایون باجزید یلدرم کو شہید کر دیا گیا، تو ان کے بیٹوں میں آپس میں پھر لڑائیاں ہوئیں۔ پھر جب سلطان محمد فرسٹ جب خلیفہ بنے تو اس کے بعد اسٹیبلش ہو گئی اوٹومن امپائر، اور ان کے بیٹے پھر مراد II آئے، تو پھر انہوں نے قانون سازی اور پراپر انسٹیٹیوشن بنائے خلافت عثمانیہ کے اندر۔ تو شیخ الاسلام کا عہدہ انہوں نے بحال کیا۔ اس وقت ریاست کے 4 بڑے انسٹیٹیوٹ تھے، ایک سیفیہ تھا، ایک قلمیہ تھا، ایک علمیہ تھا، اور ایک ملکیہ تھا، یعنی ایڈمنسٹریٹو، امپیریل اور آرمی کا عسکری، اور پھر علمیہ جو علماء کا۔ یہ 4 اسٹیٹ ریاست کے بڑے انسٹیٹیوٹ تھے خلافت عثمانیہ کے۔ جو شیخ الاسلام تھے وہ العلمیہ کے ہیڈ بھی ہوتے تھے، اور العلمیہ میں ان کی پوری ٹیم ہوتی تھی، اور پوری ریاست کے اندر وہ چیف عالم دین ہوتے تھے۔ ان کے پاس اب ڈیوٹیز کیا کیا تھیں ان کے پاس؟ کوئی بھی سلطان اس وقت تک نہیں بن سکتا تھا جب تک شیخ الاسلام اور ان کی ٹیم ان کی بیعت نہیں کرتی تھی۔ شیخ الاسلام کا بیعت کرنا بہت ضروری تھا، سلطان اس وقت تک سلطان نہیں بن سکتا تھا۔ نمبر 2، وہ تمام پورے ملک میں جو ججز تھے، چیف جسٹس سے لے کے جتنے بھی ججز تھے، وہ شیخ الاسلام تعینات کرتے تھے۔
چیف آف آرمی اسٹاف، یعنی ایک دوسرے انسٹیٹیوٹ کا جو ان کا علیحدہ ایک سیفیہ جو انسٹیٹیوٹ تھا خلافت عثمانیہ کا، یعنی ان چیف آف آرمی اسٹاف شیخ الاسلام کی مرضی کے بغیر اپوائنٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایون سلطان، جب ایک سلطان سے دوسرا سلطان جب بنتا تھا تو اس دوران، اس بیعت کے پورے پروسیس کے دوران، جیسے آپ سمجھیں نا ہمارے ہاں نگران وزیر اعظم یا نگران وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اس پروسیس کے دوران پوری اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہوتا تھا وہ شیخ الاسلام ہوتے تھے اس وقت کے، یعنی پوری سلطنت ان کے انڈر ہوتی تھی۔ پھر شیخ الاسلام جب سلطان نامینیٹ ہو جاتا تھا تو شیخ الاسلام اس سلطان کی بیعت کرتے تھے۔ پھر شیخ الاسلام علی المیہ کے تھرو ان کے پاس جاب یہ تھی کہ انہوں نے اسٹیٹ کے دوسرے انسٹیٹیوٹ اور پوری ریاست میں میک شور کرنا ہے کہ اسلام کا نفاذ ہو، اسلام کی اشاعت ہو، اور قانون سازی جتنی بھی ہو وہ اسلام کے تحت ہو۔ کسی ادارے میں ایسا کوئی قانون نہ ہو جو اسلام کے مخالف ہو، یعنی کہ قوت نافذہ ان کے پاس تھی، نفاذ کا کام بھی کر رہے تھے وہ، انٹرپریٹیشن قوانین بنانے کے ساتھ ساتھ نفاذ کا کام بھی شیخ الاسلام کے انڈر ہوتا تھا۔ پھر یہ دیکھیں کہ جو شیخ الاسلام اور ان کی جو پوری ٹیم تھی، ان کی جو تنخواہیں تھیں وہ اس وقت کے جو کریم عہدیداران تھے پوری ریاست کے، جیسے آپ سمجھے چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس، یعنی شیخ الاسلام کی تنخواہ ان کے برابر ہوتی تھی، اور یہ بڑے جتنے عہدیداران ہوتے تھے خلافت عثمانیہ میں ان پر ٹیکس نہیں ہوتا تھا، شیخ الاسلام اور ان کی ٹیم پر بھی ٹیکس نہیں ہوتا تھا، ہائیسٹ پیڈ لوگ ہوتے تھے یہ۔ پھر اس کے بعد یہ جب سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کیا، یعنی کانسٹنٹینوپل یا قسطنطنیہ کہہ لیں، جب کی فتح کی تو اس نے 8 چرچز کے اندر ان 8 چرچز کو مدارس میں تبدیل کیا، اور 8 چرچز میں ریسرچ سینٹر بنا کے شیخ الاسلام کے حوالے کر دیے، اور استنبول میں وہ قائم رہے 1924 تک۔ یہ یاد رکھیں کہ سلطان مراد دوم سے لے کر 1924 تک جب تک خلافت چلی ہے، تب تک 500 سال شیخ الاسلام کا عہدہ رہا ہے خلافت عثمانیہ کے اندر، 131 شیخ الاسلام گزرے ہیں، یعنی جب خلافت ختم ہوئی 1924 میں تب شیخ الاسلام کا انسٹیٹیوٹ یا عہدہ بھی ختم اسی وقت ہو گیا تھا۔ یعنی اب کہنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ ایک سپریم اتھارٹی تھے علماء۔ جب آپ علماء کو ایسے عہدے دیتے ہیں، جب اتنی بڑی جاب دیتے ہیں، پھر آپ ان سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ ابھی ہماری ریاست پاکستان نے کچھ بھی نہیں دیا، وظیفے تک نہیں دیے علماء کو، یعنی کتابیں بھی خریدنا چاہیں نا آپ ریسرچ کے لیے، اتنی مہنگی کتابیں آتی ہیں، 20 ہزار کی، 30 ہزار کا ایک فتاویٰ آتا ہے، 4 5 جلدوں کا، یہ علماء کرام کہاں سے خرید سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وہ یہ ریسرچ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں آپ نے کیا دیا، کیا ان کو کیا ماحول بنا کے دیے، کیا آپ نے ریسورسز دیے ہیں؟ یہ تو آپ ہماری ہسٹری بڑی پڑی ہے کہ علماء کرام کے بغیر اسلامی ریاست چل ہی نہیں سکتی، یعنی پاکستان اسلامی ریاست ہے مگر علماء کے لیے کوئی جاب نہیں ہے۔ یہ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ مینگو شیک بغیر مینگو کے بنا لیں تو باہر لکھا ہو مینگو شیک، یعنی عالم دین کی کوئی ایک جاب بھی نہیں ہے، وزارت کی نہیں بات، وزارت جاب نہیں ہوتی، جو وزیر مذہبی امور ہے وہ بھی عالم دین کی جاب تو نہیں ہے نا، مذہبی امور کا وزیر تو آپ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں۔ ابھی پیچھے مشرف کے دور میں جاز الحق صاحب تھے، وہ تو عالم تو نہیں تھے، یہ تو ایک وزارت ہے قسم کی کنٹرول کرنے کے لیے۔ اب ہمیں آئینی عہدہ چاہیے، علماء کا ایک انسٹیٹیوٹ ہو جیسے خلافت عثمانیہ میں العلمیہ تھا، اور پھر اس پر عہدیدار ہوں، عہدے ہوں، پاورفل عہدے ہوں۔ اب یہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ اچھا اگر ہم علماء کو یہ دے دیں گے تو پھر کون سے ہوں گے، بریلوی مولوی بیٹھیں گے یا دیوبندی؟ اس کا پروسیس بھی میں نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ بڑا آسان سے سادہ سا ہے، بس سوچنے کی بات ہے، کرنے والے ہوں تو ہر چیز کا حل نکل آتا ہے۔ تو ہم علماء کو جب لیگل اتھارٹیز عہدے دے دیں گے پھر ہم ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کام کریں۔ اچھا اس میں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء آپس میں متفق نہیں ہوئے تو ان کو عہدے کیسے دیں، یا سنی مولویوں کو دیں، بریلوی مولویوں کو دیں۔ یار سیدھا سی بات ہے، آپ کا وزیر اعظم بھی تو کوئی مسلک کا ہے نا، وزیر اعظم جب کوئی بریلوی ہوتا ہے یا کوئی دیوبند، کوئی اس کا مسلک تو ہوتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی کسی مسلک کا تو ہوگا نا، چیف جسٹس بھی کسی، مگر وہ بنتے ہیں، ہم نے عہدہ بنانا ہے
کسی عالم کو جاب نہیں دینی. میں یہ نہیں کہہ رہا مفتی منیب الرحمان صاحب کو جاب دیں, خادم رضوی صاحب کو دیں, طاہر القادری صاحب کو دیں, مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیں, سام الہی ظہیر صاحب کو دیں. میں کسی عالم کا نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست ایک عہدہ بنائے, جیسے شیخ الاسلام ایک عہدہ تھا, گرینڈ مفتی کا ایک عہدہ بنائے, اس کے نیچے انسٹیٹیوٹ ہوں, پھر اس کے سلیکشن کا پورا پروسیس ہو. تو وہ انشاءاللہ اس پہ میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا. ہم علماء کو پہلے جاب دیں, پھر ان سے ایکسپیکٹیشن کریں, ان کو ریسورسز دیں, ان کو ریاست کا سٹیک ہولڈرز بنائیں, پھر ان سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ وہ ہمیں صحیح راہ پہ گامزن کر دیں گے. یہ باقی چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات یہ ختم ہو جائیں گے جب آپ ان کو لیگلائزڈ کر دیں گے, سٹیک ہولڈر بنا دیں گے. جزاک اللہ. نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں.